الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد ذرا صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز و محترم حاضرین، سامعین اور ناظرین، قصص القرآن میں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے جو قصے ہیں ان سے ہم اپنے سینے منور کر رہے ہیں، اور آج انبیاء کرام جن کا ذکر قرآن کریم نے فرمایا ہے ان میں سے حضور علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء تشریف لائے ان میں سے آخری نبی سیدنا حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، حضرت مریم کے صاحبزادے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر آج ہم شروع کر رہے ہیں، جو قرآن کریم نے بہت سے مقامات پہ فرمایا ہے۔ آپ کے 3 نام ہیں جن سے قرآن کریم نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ ایک آپ کا نام عیسیٰ ہے جو آپ کا ذاتی نام ہے، اور ایک آپ کا نام مسیح ہے، مسیح کے نام سے بھی آپ کو کئی جگہ یاد کیا گیا ہے، اور ایک ابن مریم کہا گیا، مریم کا بیٹا۔ آپ کا نام نہیں لیا گیا، آپ کی یہ کلیت قرآن نے کئی جگہ بیان فرمائی۔ اس طرح کل آپ کا ذکر ان 3 ناموں کے ساتھ جو ہوا ہے اس کی تعداد 59 ہے، 59 مرتبہ قرآن کریم میں آپ کا ذکر خیر ہوا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ عیسائی جو ہیں وہ اس وقت دنیا میں موجود تھے۔ ایک پوری سپر طاقت تھی جس کے ساتھ مسلمانوں کی جو کلیشز ہیں وہ بھی شروع ہو گئی تھی رومی سلطنت کے ساتھ، اور پھر ان کے جو عقائد تھے عرب میں بھی پہنچے ہوئے تھے، ان کے عقائد جس طرح یہود کے عقائد پہنچے ہوئے تھے، تو اس وجہ سے ان کی اصلاح اور ان کا صحیح تعارف، چونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، انہیں ماننے والے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اس کی پھر قرآن کریم نے وضاحت فرمائی کہ وہ عبداللہ ہیں، یعنی اللہ کے بندے ہیں، رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، کلمت اللہ ہیں، اللہ کا کلمہ ہے، اور روح اللہ ہیں، اللہ کی روح ہیں، لیکن ابن اللہ، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اس وجہ سے زیادہ ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمایا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انفرادیت یہ ہے دیگر تمام انبیاء میں سے کہ جس طرح قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی مثال ہے۔ خلقہ من تراب، حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا، یعنی وہ جو نظام ہے تناسل کا اس انداز میں حضرت آدم پیدا نہیں ہوئے، بلکہ وہ سب سے پہلے انسان ہیں، تو انہیں براہ راست مٹی سے پیدا کیا گیا، ان کا نہ باپ ہے نہ ان کی ماں ہے، تو حضرت آدم اس طرح منفرد حیثیت رکھتے ہیں۔ ثم قال له کن فیکون، اللہ نے فرمایا ہو جا اور وہ ہو گئے، یعنی وہ جو ایک نیچرل پروسیس ہے، فطری طریقہ ہے افزائش نسل کا، حضرت آدم اس انداز سے پیدا نہیں ہوئے بلکہ خالق نے انہیں مٹی سے پیدا فرمایا، اور اللہ کے لفظ کن سے ان کے اندر تمام خوبیاں، تمام صلاحیتیں، تمام عظمتیں بطور انسان کے بھی بطور نبی کے بھی پیدا ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی اسی طرح ہے، یعنی وہ بھی خرق کی عادت طریقے سے معمول سے ہٹ کر پیدا ہوئے۔ حضرت آدم اماں باب بغیر پیدا ہوئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام باب بغیر، والد بغیر پیدا ہوئے، صرف اپنی ماں سے پیدا ہوئے۔ فرشتے نے اللہ کے حکم سے پھونک ماری اور اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی جو میلاد ہے، آپ کی ولادت کا ذکر سورۃ مریم میں بھی فرمایا گیا اور سورۃ آل عمران میں بھی فرمایا گیا۔ تو
تو آج ہم یہی ابتدائی آیات پڑھیں گے آپ کی جو ولادت کا ذکر کرتی ہیں، لیکن اس سے پہلے چند احادیث جن میں آپ کا ذکر خیر ہوا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے، اور یہ تینوں احادیث جو ہیں یہ صحیحین سے ہیں۔ پہلی حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے، ما من مولود یولد الا والشیطان یمسہ حین یولد۔ حضور علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ کوئی بھی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی شیطان اسے مس کرتا ہے، شیطان اس کو ہاتھ لگاتا ہے۔ اب جب شیطان اس کو ہاتھ لگاتا ہے پیدائش کے ساتھ ہی فیستحل صارخا، تو وہ چیخ مارتا ہے، بچہ روتا ہے۔ تو رونے کی وجہ حضور فرما رہے ہیں کہ شیطان کا اسے مس کرنا ہے، میں مس الشیطان، یعنی شیطان کے ہاتھ لگانے سے وہ بچہ رونے لگتا ہے پیدا ہوتے ہی۔ الا مریم وابنہا، اس سے دو ہستیاں جو ہیں وہ مستثنیٰ ہیں جن کو شیطان نے ہاتھ نہیں لگایا، شیطان کو یہ قدرت نہیں دی گئی کہ پیدائش کے وقت انہیں چھوئے۔ وہ کون ہیں؟ ایک حضرت مریم علیہ السلام ہے اور دوسرے ان کے بیٹے ہیں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ دو ہستیاں جو ہیں اس عمومی جو ایک معمول ہے اس سے گویا انہیں مستثنیٰ فرمایا گیا، مبرہ فرمایا گیا۔ ثم یقول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اقرؤوا ان شئتم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، کہ اگر آپ چاہیں تو قرآن کریم کی اس آیت کے مفہوم کو لے سکتے ہیں کہ جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو ان کی ماں نے کہا کہ اے اللہ میں اپنی اس بیٹی کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود کے شر سے، انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ تو یہ جو ان کی ماں کی دعا ہے حضرت حنہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی، جو حضرت عمران کی بیوی تھی، حضرت مریم کی والدہ تھی، انہوں نے حضرت مریم کو پیدا ہوتے ہی پہلے منت مانی تھی کہ انہیں میں اللہ میں مجھے بچہ دے تو میں اللہ کی گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اور جب پیدا ہو گئی بچی حضرت مریم تو پھر انہیں اللہ کی پناہ میں دیا شیطان کے شر سے اور اس کے ہر قسم کی جو حرکات ہیں شیطانی اور اثرات ہیں۔ تو یہ ان کی دعا کی قبولیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو بھی شیطان سے محفوظ رکھا اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بعد میں اس سے محفوظ رکھا۔ اور پھر مسلم شریف کی ایک حدیث ہے جس میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انا اول الناس بعیسی ابن مریم فی الاولی والآخرہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، فی الاولی والآخرہ۔ عرض کی گئی کیفا، کیسے آپ قریب ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال الانبیاء اخوۃ من علات و امہاتہم شتى، آپ نے فرمایا کہ جتنے نبی ہیں وہ سب بھائی بھائی ہیں، یعنی نبوت و رسالت کے لحاظ سے وہ گویا ایک ہی جماعت ہے نبیوں، سب نبی ہیں رسول ہیں، گویا علاتی بھائی ہیں۔ علاتی بھائی کہتے ہیں جن کا باپ ایک ہو اور مائیں مختلف ہوں، امہاتہم شتى، یعنی ایک اولاد ایک باپ کی ہو لیکن ان کی مائیں الگ الگ ہوں۔ تو فرمایا یہ مثال ہے ہماری کہ امہاتہم شتى ودینہم واحد، جیسے ایک باپ ہو اور مائیں مختلف ہوں بہن بھائیوں میں سے، تو آپ نے یہ تمثیل دی کہ دین ایک ہے، اسلام ایک ہے، لیکن شریعتیں مختلف ہیں۔ مائیں سے مراد شریعتیں، نبی سب یعنی ایک ہی دین اور ایک ہی اسلام کو لانے والے ہیں، ان کی جماعت ایک ہے، لیکن آگے جو شریعت ہے ان کا نظام حیات ہے، ہر ایک نبی کا اللہ تعالیٰ نے وہ تبدیل فرمایا، زمانے کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی ہوتی رہی۔ فلیس بیننا نبی، اور ایک روایت میں ہے لیس بینی و بینہ نبی، کہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ میں قریب اس وجہ سے ہوں کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور علیہ السلام ہی تشریف لائے، ان کے وصال کے تقریباً 570 سال بعد حضور علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہے، تو درمیان میں کوئی نبی نہیں آیا، حضرت عیسیٰ کے بعد آپ ہی تشریف لائے، تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں انہیں سب سے زیادہ ان کے قریب ہوں۔ پھر آپ نے بخاری مسلم کی ایک حدیث میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا
ایک واقعہ بیان فرمایا کہ رأى عیسیٰ ابن مریم رجلا یسرق، حضرت عیسیٰ بن مریم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ چوری کر رہا تھا، یعنی حضرت عیسیٰ خود اس کی چوری کے گواہ بنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے اس نے چوری کی۔ فقال له اسرقت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ کیا تو نے چوری کی ہے؟ جیسے چور سے تفتیش کی جاتی ہے، پوچھا جاتا ہے، تو آپ نے پوچھا کیا تو نے چوری کی ہے؟ قال کلا واللہ الذی لا الہ الا هو، تو جب آپ نے اس سے یہ پوچھا تو اس نے کہا کہ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اس نے قسم اٹھا دی اللہ کی کہ میں نے چوری نہیں کی، جبکہ چوری کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا چوری کرتے ہوئے، لیکن اس نے قسم اٹھائی کہ میں نے چوری نہیں کی۔ فقال عیسیٰ علیہ السلام آمنت باللہ وکذبت عینی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک چیز میں نے اپنی آنکھ سے دیکھی ہے، آنکھوں سے دیکھی ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہو سکتا، یعنی کہتے ہیں کہ شنیدہ کئی بہت مانند دیدہ، دیکھی ہوئی چیز جب ہے تو اس میں تو کوئی بندے کو شک نہیں ہوتا، لیکن چونکہ اس نے اللہ کی قسم کھائی تو آپ نے فرمایا میں اللہ پر ایمان لایا اور اپنی آنکھوں کو میں نے جھٹلا دیا، جو میری آنکھ نے دیکھا ہے میں اس کی تکذیب کرتا ہوں، میری آنکھ نے غلط دیکھا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی قسم اٹھائی ہے تو میں اللہ کے نام پر ایمان لاتا ہوں، اس کے اللہ کے جو گواہ بنانا ہے، قسم اٹھانا اللہ کو گواہ بنانا ہے، تو میں اللہ کی اس گواہی کو قبول کرتا ہوں۔ یعنی آپ نے اپنی آنکھ جو ہے اس کی تکذیب فرمائی، لیکن اس بندے نے جب اللہ کا نام لیا تو آپ نے اس اللہ کے نام کی گویا عزت کی اور اس کا احترام کیا، تو میں اللہ پر ایمان لایا لیکن اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھا ہے گویا اس کو میں نے اس کی تکذیب کر دی۔ تو یہ آپ کی اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ آپ کا ایک تعلق محبت والا، اور دوسرا آپ کا جو ایک عظیم اخلاقی کردار ہے، یہ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا یہ جو واقعہ ہے آپ نے بیان فرمایا، تو یہ بخاری مسلم میں بیان ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو نسلی تعلق ہے اس بارے میں مورخین نے یہ لکھا ہے کہ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر خیر ہم کر چکے ہیں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے مختلف پہلوؤں اور واقعات پر ہمیں قرآنی آیات ملتی ہیں، انشاءاللہ ہم سب پڑھیں گے، لیکن پہلے اختصار سے چند موضوعات کہ جو قرآن کریم میں آپ کی حیات مبارکہ سے متعلق موجود ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ التبشیر بملادہ، آپ کی ولادت کی خوشخبری جو فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو دی، یہ آیات آج ہم پڑھتے ہیں۔ اور دوسرا ایتاء البینات و تائیدہ بروح القدس، اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ کس طرح اللہ نے انہیں بینات عطا فرمائے، کلی نشانیاں معجزات کی صورت میں، اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے ان کی تائید فرمائی، اس پر بھی سورۃ بقرہ اور مائدہ میں بہت سی آیات ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب اور حکمت کی تعلیم عطا فرمائی اور آپ کو رسول بنایا، اس کا ذکر بھی سورۃ آل عمران میں ہے۔ اس طرح آپ سے اللہ نے عہد لیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، سورۃ احزاب میں ذکر فرمایا گیا۔ اسی طرح اللہ نے آپ کو جو معجزات عطا فرمائے ان کا ذکر سورۃ آل عمران میں بھی ہے اور سورۃ مائدہ میں بھی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول کہا گیا، اور جو غلط عقائد تھے عیسائیوں کے، نصارہ کے، ان کی تردید فرمائی گئی، خصوصاً جو ابن اللہ، حضرت مسیح کو ابن اللہ کہنے والے، اللہ کا بیٹا کہنے والے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی۔ اور پھر جو آپ کو خدا مانتے ہیں، یہ تین خداؤں کے قائل تھے، اللہ تعالیٰ نے ان عقیدوں کی بھی قرآن پاک میں تردید فرمائی۔ اور آپ تشریف لائے تو آپ تورات کے بھی مصدق ہیں، آپ سے پہلے تورات موجود تھی، تو تورات میں جو تعلیمات صحیح تھیں آپ نے ان کی تصدیق فرمائی، اور پھر آپ نے بشارت دی حضور علیہ السلام کے تشریف لانے کی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، تو آپ نے حضور علیہ السلام کی آمد کی خبر دی اپنی قوم کو، یہ خبر دے کر گئے کہ میرے بعد ایک رسول تشریف لائیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔
اسی طرح اور بھی کچھ موضوعات ہیں، انشاءاللہ پھر جب ساتھ ساتھ ہم آیات پڑھیں گے تو ان کی وضاحت ہوتی چلی جائے گی۔ تو آج ہم جو آیات پڑھ رہے ہیں یہ سورۃ مریم کی آیات ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ سورۃ آل عمران کی بھی چند آیتیں پڑھیں گے جن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی ولادت کا ذکر فرمایا، آپ کے پیدا ہونے کا ذکر فرمایا۔ آپ کی ولادت چونکہ مختلف ہے، ایک خارے کی عادت ہے، خر کی عادت ہے، عام روٹین سے ہٹ کر ہے، اس کا ذکر خاص طور پہ سورۃ مریم کے دوسرے رکوع میں فرمایا گیا۔ وذکر فی الکتاب مریم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں ذکر فرمائیے حضرت مریم علیہ السلام کا۔ اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب وہ اپنے گھر والوں سے دور مشرق میں ایک جگہ چلی گئی۔ مشرق سے مراد بیت المقدس میں، چونکہ آپ اسی کی محافظ تھی اور اسی کی خدمت گار تھی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام آپ کے گارڈین تھے، آپ کی حفاظت کرنے والے تھے اور آپ کے جو ضروریات ہیں پورے کرنے والے تھے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام اس جو بیت المقدس ہے اس کے مشرق میں ہی آپ کا حجرہ تھا جہاں آپ تشریف فرما رہے تھی۔ فاتخذت من دونہم حجابا، سو انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام نے لوگوں سے پردہ کر لیا، ایک آڑ بنا لی تاکہ جہاں آپ رہتی ہیں وہاں عام لوگوں کا آنا جانا نہ ہو۔ تو وہاں جس جگہ آپ تنہائی میں تھی وہاں آپ کے پاس اللہ کا فرشتہ آیا، حضرت جبریل علیہ السلام، اور آپ کے لیے خوشخبری لایا بیٹے کی۔ فارسلنا الیہا روحنا، بس ہم نے ان کے پاس اپنے فرشتے کو بھیجا۔ یہ روح، اللہ نے فرشتے کو روح کہا ہے، روح جو ہے روح القدس ہے، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام۔ قرآن کریم میں کئی جگہ ان کو روح کہا گیا، نزل بالروح الامین یا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، روح سے مراد حضرت جبریل جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، وہ تشریف لائے حضرت مریم کے پاس۔ فتمثل لها بشرا سویا، اور اس نے حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے ایک تندرست انسان کی، بشر کی شکل اختیار کی۔ ان کے پاس جب فرشتہ آیا تو وہ انسانی شکل میں آیا حضرت جبریل علیہ السلام۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے جو مفسرین نے فرمائی کہ حضرت جبریل علیہ السلام ہو یا کوئی بھی فرشتہ ہو، عموماً تصور تو یہی ہے کہ وہ نبیوں کے پاس آتا ہے، لیکن حضرت مریم تو نبیہ نہیں ہے، بلکہ عورتوں میں کوئی نبی نہیں آیا۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، آپ سے پہلے بھی جتنے نبی تھے وہ مرد تھے۔ قرآن فرماتا ہے کسی عورت پر اللہ کی وحی نہیں آئی، لیکن وحی آنا اور چیز ہے، نبی اور رسول ہونا اور چیز ہے، لیکن فرشتے کا اللہ کی طرف سے کوئی پیغام و ہدایت لانا ایک اور چیز ہے، اور یہ غیر نبی پر بھی آ سکتی ہے۔ تو حضرت مریم جو ہیں وہ نبیہ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ان کی طرف فرشتہ آیا۔ اسی طرح قرآن کریم میں اہل ایمان پر بھی فرشتوں کے نزول کا ذکر ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کہ جو دین پر استقامت اختیار کرتے ہیں، ربنا اللہ کہنے کے بعد جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے احکام کے تابع کر دی اور ثابت قدمی اختیار، یہ نہیں کہ کبھی کبھار اچھا کام کر لیا یا زیادہ اچھا کام کیا لیکن کبھی کبھار برے کام کر لیے، یہ ان کی بات نہیں، یہ استقامت والوں کی بات ہے، جن کی صبح و شام اللہ کی اطاعت میں گزرتی ہے۔ فرمایا ان پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے رہتے ہیں اور وہ انہیں زندگی میں ہی خوشخبریاں سناتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ غم نہ کرو اور پریشان نہ ہو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، تمہیں بشارت ہو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ تو فرشتوں کا نزول جو ہے یہ ایک بڑی باعث طلب ایک معاملہ ہے اور سوال ہے جس پر مفسرین نے کلام کیا ہے۔ تو قرآن کریم نے غیر نبی پر بھی فرشتوں کا آنا اس کو بیان کیا ہے، لہٰذا یہ ایک حقیقت ہے۔ دوسری جگہ حضرت جبریل علیہ السلام کی اس آمد کا ذکر کیا تو وہاں قرآن کریم نے ملائکہ فرمایا، روح نہیں فرمایا، یہ ایک فرشتہ نہیں فرمایا، بلکہ ملائکہ آپ کے پاس آئے۔ ملائکہ سے مراد فرشتے آئے، وہ جمع کا لفظ ہے، بہت سے فرشتے۔ مثلا اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، کہ جب فرشتوں نے کہا، اذ قالت الملائکۃ، جب فرشتوں نے کہا یا مریم، اے مریم،
بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے کہ کلمۃ منہ، اپنے کلمے کی، کلمۃ اللہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، یعنی اللہ کا کلمہ، اللہ اپنے کلمے کی آپ کو خوشخبری دیتا ہے، اسمہ المسیح، جن کا نام ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم۔ یہ ہاں مسیح اور عیسیٰ ابن مریم دونوں، بلکہ تینوں نام اکٹھے آپ کے لیے گئے، مسیح اور عیسیٰ بن مریم جن کا نام ہے، اللہ آپ کو اس بیٹے کی خوشخبری عطا فرماتا ہے، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، جو بہت ہی معزز ہیں۔ وجیہ سے مراد وجیہ عزت والا، اور یعنی عظمت والا، جو بہت ہی عزت والے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور اللہ کے مقرب اور قریب بندوں میں سے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے ان کی خوشخبری دی حضرت مریم علیہ السلام۔ تو یہاں جو ملائکہ کا لفظ ہے، تو اس کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بھی ہے ایک ہی فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام، لیکن چونکہ تمام فرشتوں کا وہ سردار ہے، تو اس کو عزت کے لیے یہاں ایک فرشتے کو بھی ملائکہ کہا گیا ہے، کیونکہ وہ ایک فرشتہ گویا نمائندہ ہے تمام فرشتوں کی جماعت کا۔ تو آگے پھر فرمایا، یہ اگلا جو سوال و جواب ہے فرشتے اور حضرت مریم کا، یہ یہاں پہ بھی ہے اور وہاں سورۃ آل عمران میں بھی ہے۔ جب فرشتے نے یہ کہا کہ آپ کے پاس فرشتہ جب تشریف لایا انسانی شکل میں، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، حضرت مریم نے کہا کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، ان کنت تقیا، اگر آپ اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو میرے پاس سے چلے گئے، چونکہ حضرت مریم تنہائی میں ہیں اور ایک انسان بشر ان کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ہے، تو انہیں نہیں پتا کہ یہ فرشتہ ہے، تو اسے ایک انسان سمجھ کے کہا کہ اگر آپ کے دل میں کوئی اللہ کا ڈر ہے تو آپ میرے پاس سے چلے جائیں، کیونکہ آپ اس وقت خاتون تھی، جوان تھی اور کنواری تھی، تو ظاہر ہے اس طرح تنہائی میں کسی مرد کا ہونا آپ کے لیے یہ اخلاقی طور پر ناقابل برداشت تھا۔ قال انما انا رسول ربی، فرشتے نے کہا کہ نہیں، میں مرد نہیں ہوں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، اللہ کا قاصد ہوں، لأہب لکی غلاما زکیہ، تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا عطا فرماؤں، میں تمہیں اللہ کے حکم سے بیٹا دینے آیا ہوں، غلاما زکیہ، زکیہ بھی پاکیزہ، پاک ہر قسم کی رجس سے اور نجس سے پاک، غلاما زکیہ گویا یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہو گیا یا ان کی ایک صفت ہو گئی جس کو غلاما زکیہ فرمایا گیا۔ تو جب اس نے کہا کہ میں آپ کو بیٹا دینے آیا ہوں، تو یہ معاملہ حضرت مریم کے لیے اور بھی حیران کن تھا۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، انہوں نے کہا کہ میرا لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، لم یمسسنی بشر، کہ حالانکہ کسی بشر نے مجھے چھوا تک نہیں، کیونکہ آپ پاک باز تھی اور ابھی نکاح بھی نہیں ہوا تھا، شادی بھی نہیں ہوئی تھی، تو کسی بشر نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا، تو میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، ولم اک بغیا، اور نہ ہی میں بدکار ہوں کہ میں نے کوئی ایسا کام کیا ہو، تو لہٰذا میرا بیٹا ہونا تو یہ بڑی اچنبھے کی بات ہے۔ تو سورۃ آل عمران میں بھی آپ کا یہی سوال و جواب ہے کہ جب فرشتے نے کہا، آپ کو خوشخبری دی، تو آگے ہے کہ قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، کہ اے میرے رب میرا بچہ کیسے ہوگا، مجھے تو کسی آدمی نے مس تک نہیں کیا۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، تو انہیں کہا گیا کہ اسی طرح ہوتا ہے، یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ تو یہاں پھر جو فرشتے کا آگے جواب ہے، قال کذالک، یہاں بھی ہوئی ہے اسی طرح ہوگا، یعنی یہ وہ معاملہ ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ قال ربک هو علی ہین، اور آپ کے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے، بغیر باپ کے بھی یا میاں بیوی کے تعلق کے بغیر بھی میں بیٹا عطا کر سکتا ہوں، اولاد پیدا کر سکتا ہوں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی بنائیں، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی طرف سے رحمت بنا دیں۔ گویا حضرت عیسیٰ کے یہ دو لقب ہیں یہاں پہ، آیۃ للناس یعنی آیت اللہ ہے، حضرت عیسیٰ کا لقب آیت اللہ، جیسے کلمت اللہ ہے، روح اللہ ہے، اسی طرح آپ کا لقب آیت اللہ ہے، اللہ کی قدرت کاملہ کی نشانی۔ ورحمۃ منا، اور رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت،
حضور علیہ السلام کا لقب ہے رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت۔ تو ہر نبی اللہ کی رحمت ہوتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی لقب ایک رحمت اللہ ہے، اللہ کی رحمت۔ اللہ فرماتا ہے تاکہ میں انہیں اپنی قدرت کی نشانی بناؤں کہ بغیر باپ کے ایک بیٹا پیدا ہو۔ وَقَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور اس کام کا فیصلہ ہو چکا ہے، ان حضرت مریم کے کہنے سے اب یہ فیصلہ ٹل نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں وہ ٹالے نہیں جا سکتے، اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ فَحَمَلَتْهُ، اب اس کے ساتھ ہی حضرت مریم جو کہ فرشتے نے پھونک ماری اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو اللہ نے انہیں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کے پیٹ میں پیدا فرما دیا، تو حضرت مریم جو ہے وہ حاملہ ہو گئے۔ فحملت فانتبذت به مکانا قضیا، اور وہ اس حمل کے ساتھ دور جگہ پر چلی گئی، یعنی جس جگہ پہلے تھی وہاں سے جو لوگوں کی آمد و رفت تھی تو اس حساب سے آپ زیادہ دور مقام پہ چلی گئی۔ اب جہاں پہ تشریف لے گئی وہاں جہاں رہ رہی تھی وہاں تو کھانے پینے کا انتظام بھی تھا، لیکن اس عجیب سی کیفیت میں جب مبتلا ہوئی کہ آپ کے پیٹ میں بچہ آ گیا، اور یہ چند گھنٹے میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں، کچھ آپ کے اقوال ہیں کہ 9 گھنٹے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا بھی ہو گئے۔ فرشتے کے پھونک مارنے کے بعد جو 9 مہینے میں بچہ پیدا ہوتا ہے وہ 9 گھنٹے میں پیدا ہو گئے۔ جو اللہ کا حکم تھا چند گھنٹے میں آپ کو یہ محسوس ہوا کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے، تو حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں وہ لوگوں سے دور ایک اکیلی جگہ پہ چلی گئی۔ اب جہاں گئیں وہاں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام بھی فرما دیا۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، تو وہ جو درد ذہ تھا، مخاض کہتے ہیں حمل یا ڈلیوری کے لیے جو تکلیف ہوتی ہے خاتون کو، وہ تکلیف یا وہ درد ان کو ایک درخت کی طرف لے گیا، یعنی ایک اکیلا درخت تھا جس کی طرف حضرت مریم علیہ السلام چلی گئی، لوگوں سے دور اور آبادی سے دور۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، اب یہ انتہائی پریشانی کی کیفیت تھی حضرت مریم علیہ السلام کے لیے کہ بغیر نکاح اور شادی کے بچہ پیدا ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے، لیکن میں بندوں کو کیسے سمجھاؤں گی کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ ایک معجزاتی کیفیت ہے، تو لوگ میرا یقین کیسے کریں؟ اس پریشانی میں آپ کی زبان سے یہ کلمہ ادا ہو رہا ہے، یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، فوت ہو چکی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، اور میں بھولی بسری ہو جاتی، یعنی میرا تذکرہ اور ذکر بھی کہیں نہ ہوتا، کاش میں اس دنیا سے پہلے ہی چلی گئی ہوتی۔ اس پریشانی میں کہ اب جس قسم کی سچویشن کا انہیں سامنا تھا اس سے پریشان ہو کے فرما رہی، فناداها من تحتها، تو پھر درخت کے نیچے ہی فرشتے نے ان کو آواز دی، جب اس پریشانی کی کیفیت میں تھی تو فرشتے کی آواز آئی، اللہ تحزنی، کہ آپ پریشان نہ ہوں، قد جعل ربک تحتک سریا، کہ آپ کے رب نے یہی نیچے ہی نہر آپ کے لیے جاری کر دی ہے، چونکہ وہاں کھانے پینے کا کچھ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ جہاں وہ تنہائی میں یا ایک قسم کے ویرانے میں تشریف فرما تھی، تو حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی اور نشانیاں بھی ظاہر ہوں گی، اللہ نے آپ کے لیے یہیں پہ چشمہ جاری کر دیا۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور یہ جو درخت کھڑا ہے ساتھ کھجور کا، تو آپ اس کھجور کے درخت کو اپنی طرف ہلائیں، یعنی اس کو پکڑ کے ہلائیں تو یہ ہلے گا، تو ساقط علیہ رطبا جنیا، تو آپ کے اوپر یہ تر و تازہ اور پکی ہوئی کھجوریں جو ہیں اس سے گریں گی، یعنی آپ اس درخت کو ہلائیں اور درخت آپ کو کھجوریں دے گا، اور ساتھ اللہ نے آپ کے لیے جہاں چشمہ پانی کا جاری کر دیا ہے، فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنًا، تو آپ کھائیں اور پئیں اور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں یا آپ اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھیں۔ فَإِمَّا تَرَجِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اب ظاہر ہے بچہ پیدا ہوگا تو اس کے بعد اپنے لوگوں کے پاس، اپنی قوم کے پاس واپس جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا فَإِمَّا تَرَجِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اگر انسانوں میں سے کوئی ایک آپ دیکھیں، فقولی، تو اسے کہیں انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے اللہ کے لیے نظر مانی ہے خاموشی کے روزے کی، خاموشی کا روزہ، فلن اکلم اليوم انسیا، میں آج جو ہے کسی انسان سے بات نہیں کروں گی، اشارے سے آپ جو بھی آپ سے بولنا چاہے، یہ بچہ کہاں سے آیا ہے یا آپ یہ کیا معاملہ ہے، جو بھی آپ سے
پوچھے یا نظر آیا آپ کو فیما ترین، یعنی آپ جس کو بھی دیکھیں تو ظاہر ہے وہ حیران ہوگا اور پوچھے گا، تو آپ اسے اشارے سے یہ کہیں کہ مجھے آج گفتگو کا روزہ ہے، خاموشی کا روزہ ہے، آج میں نے گفتگو کسی سے نہیں کرنی۔ یہ جو سابقہ شریعتیں ہیں ان میں خاموشی کا روزہ بھی ہوتا تھا کہ ایک دن کسی سے بولنا نہیں یا کچھ وقت تک بولنا نہیں، لیکن ہماری شریعت میں یہ روزہ نہیں ہے، اس کی اجازت بھی نہیں ہے خاموشی کا روزہ رکھنے کی، اور ہماری شریعت کا، شریعت محمدیہ علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کا حصہ بھی نہیں ہے خاموشی کا کوئی روزہ نہیں۔ ویسے کم بولنا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل الصمت، حدیث میں ہے آپ کے مبارک شمائل میں کہ آپ بہت دیر تک خاموش رہتے تھے، بہت کم گفتگو حضور فرماتے تھے، لیکن بہرحال روزہ نہیں رکھنا چاہیے، کوئی آپ سے بولے اور آپ اس کے جواب بھی نہ دیں تو یہ بھی ہماری شریعت میں ناجائز ہے کہ آپ کسی کے بات کا جواب نہ دیں کہ میں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کے یعنی بنی اسرائیل میں اس روزے کی اجازت تھی خاموشی کا، بلکہ یہاں تو اللہ کا حکم ہے حضرت مریم کے لیے خصوصاً کہ آپ کہنا کہ مجھے خاموشی کا روزہ ہے، میں نہیں بولتی چاہے کچھ بھی کہتے۔ فاتت بھی قومہا تحمل، پھر وہ اس بچے کو اٹھائے ہوئے لوگوں کے پاس تشریف لائیں حضرت مریم علیہ السلام۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، انہوں نے کہا کہ اے مریم آپ نے تو بہت سنگین کام کیا ہے، شیئا فریا بڑا عجیب کام ہے کہ آپ شادی کے بغیر ایک بیٹا لے کے آ گئی ہیں۔ یا اخت ہارون، آپ کے ایک نسبت تھی جس کی وجہ سے ہارون کی بہن آپ کو کہا گیا، یہ ایک الگ طویل کلام ہے اس پر مفسرین کا، کیا ہے ہارون کی بہن، یہ ہارون جو کہ حضرت ہارون علیہ السلام ہیں ان کی نسبت سے، جو کہ بڑے لوگوں کی نسبت کی جاتی تھی کسی بھی حوالے سے، یا کوئی اور ہارون ہے آپ کے خاندان میں سے، کیونکہ آپ کا اپنا سگا بھائی تو کوئی نہیں تھا، لیکن جیسے کوئی خاندانی بڑا ہوتا ہے، کزن ہوتا ہے، تو اس کے بھی ایک قسم کی بہن، جزاد بہن ہو یا اور رشتہ ہو وہ بھی قائم ہو سکتا ہے، اللہ و رسولہ عالم۔ اے ہارون کی بہن ما کان ابوک امرأ سوء، نہ تو آپ کا باپ بد کردار تھا، وما کانت امک بغیہ، اور نہ آپ کی ماں بد چلن تھی، یعنی آپ کا باپ حضرت عمران علیہ السلام بھی پوری زندگی بیت المقدس کی خدمت کرتے رہے، حضرت مریم علیہ السلام کے والد جو ہیں، لیکن آپ کے پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو گئے تھے، اور آپ کی ماں بھی بہت ہی یعنی پرہیزگار خاتون تھی، اچھی شہرت والی، آپ کی ماں بھی اچھی اور باپ بھی اچھا، یہ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے شادی کے بغیر بچہ پیدا کر دیا، یہ قوم کی طرف سے یہ آپ کو تانے دیے جا رہے ہیں سوالوں کی صورت۔ فاشارت الیہ، جیسے اللہ کا حکم تھا تو حضرت مریم علیہ السلام نے وہی کیا، آپ نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، کسی سے پوچھو کہاں سے آیا ہے، میں نے تو بات نہیں کرنی، یہ بچہ جو میری گود میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اسی کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بتا سکتا ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں۔ قالوا، لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، لوگوں نے کہا کہ بڑی عجیب بات ہوگی کہ ہمیں گود میں پڑے ہوئے بچے سے بات کریں، اس سے پوچھیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، تو بچہ کیسے بات کرے گا جو نوزائیدہ بچہ ہے۔ قال انی عبد اللہ، لوگوں نے تو یہ کہا کہ ہم اس سے بات نہیں کر سکتے چونکہ ایک بچے سے کیسے بولا جا سکتا ہے، بچہ کیسے جواب دے گا، لیکن بچہ خود بول پڑا، قال انی عبد اللہ، اس بچے نے کہا کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، عبد اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس ابتدائی لمحوں میں ہی کلام کیا ہے، بچپن میں بلکہ نوزائیدگی میں کلام فرمایا، اور یہ آپ کی انفرادیت ہے، کسی نبی نے اس عمر میں کلام نہیں کیا، البتہ 3 بچوں نے کلام کیا ہے، جن میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور ایک وہ جریج کی پاکیزگی کے لیے ایک بچے نے گواہی دی، اور ایک اور بچے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا جو مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف ہے انبیاء کی جماعت میں کہ انہوں نے پگوڑے میں ہی اور اسی نوزائیدگی کی کیفیت میں ہی کلام فرمایا۔ پہلے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، بے شک اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا ہے۔ اسی وقت ہی آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان بھی فرمایا اور آگاہ بھی ہوئے اپنی نبوت و رسالت سے۔ وجعلنی مبارکا، اور اللہ نے مجھے برکت والا بنایا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں خواہ کہیں بھی ہوں، جہاں بھی ہوں گا برکت میرے ساتھ ہوگی، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا۔
وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اللہ نے مجھے وصیت فرمائی، یعنی تاکیدی حکم کیا ہے نماز پڑھنے کا اور زکوٰۃ دینے کا، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں میں نے نماز بھی قائم کرنی ہے اور زکوٰۃ بھی دینی ہے۔ تو نماز تمام انبیاء پر فرض رہی ہے اور زکوٰۃ بھی رہی ہے، تو یہ وہ عبادات ہیں کہ جو تمام انبیاء پر اللہ نے ان کی شریعتوں کا حصہ بنایا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا ہے اللہ نے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھے متکبر اور بدبخت نہیں بنایا۔ ہم یہاں علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے والد یا والدہ کا بے ادب ہے تو گویا وہ جبار اور شقی ہے، وہ بدبخت ہے اور متکبر ہے، تو وہ ایک بہت بڑا، یعنی اللہ کی طرف سے یہ وعید ہے کہ والدین کے ساتھ جو بے ادبی والا معاملہ کرنے والا ہے اس بندے کو اللہ نے بدبخت قرار دیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی عبادت کرنے والا بھی ہوں، اور اپنی اماں جی، چونکہ آپ کے والد تو نہیں ہیں، صرف والدہ کا ذکر فرمایا، دونوں ہوتے تو والدین کا ذکر ہوتا، تو صرف والدتی کا ذکر ہے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا ہوں۔ اور پھر آپ نے سلام بھیجا ہے اپنے اوپر، والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور سلام ہو جس دن میں پیدا کیا گیا، جس دن میری وفات ہوگی اور جس دن میں دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ آپ کے یوم ولادت پر سلام، یوم وصال پر سلام، اور پھر یوم بعثت پر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو اس دن پر بھی آپ نے سلام بھیجا ہے۔ تو نبیوں کی ولادت پر سلام پڑھنا یا ولادت کے دن سلام پڑھنا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنت اور قرآن سے ثابت ہے۔ اس سے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے، انہوں نے بھی اپنی ولادت کے دن پر اور اپنے وصال کے دن پر، اپنے بعثت کے دن پر سلام بھیجا۔ تو انبیاء کے جو ولادت کے دن ہے خاص طور پہ، اس دن انہیں سلام پیش کرنا یہ قرآن کریم کا حکم ہے اور خود قرآن کی سنت ہے۔ اس لیے خاص طور پہ آقا کریم علیہ السلام کا جو یوم ولادت ہے وہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی برکت والا دن ہے۔ اس دن کثرت سے صلاۃ و سلام حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے، یہ قرآن کریم کی ان نصوص سے ثابت ہے۔ ذالک عیسیٰ بن مریم، یہ عیسیٰ بن مریم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب ان کا پورا واقعہ بیان کیا اور پھر ان کی اپنی زبان سے ان کا تعارف بھی پہنچایا، تو اب اللہ کا اعلان ہے کہ ذالک عیسیٰ بن مریم، عیسائیوں کے جو کہ غلط عقائد تھے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ہیں حضرت عیسیٰ بن مریم جن کو تم خدا کا بیٹا کہتے ہو۔ وہ تو ایک فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پھونک کے ذریعے گویا اپنی ان کی والدہ محترمہ کے پیٹ تک پہنچایا، تو وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی روح، یعنی فرشتہ جو جس کو روح کہا گیا، تو وہ روح جو ہے اس روح کے لیے گویا پیغام لایا اور پھر اس دنیا میں حضرت عیسیٰ تشریف لائے۔ تو ہیں عبداللہ، جو انہوں نے اعلان کیا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، یہی حق بات ہے جس میں یہ شک کرتے ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ پاک ہے، سبحانہ، اللہ تعالیٰ اس طرح کی تمام جو عوارض ہیں ان سے پاک ہے۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، وہ جب کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس سے صرف یہی فرماتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسی حکم کن سے، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اسی اللہ تعالیٰ کے امر کن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، حضرت عیسیٰ کا پھر بیان جو ہے آگے اس آیت میں فرمایا گیا کہ انہوں نے فرمایا بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، فَاعْبُدُوهُ، اسی کی عبادت کرو، یعنی اللہ میرا باپ نہیں ہے، جیسے وہ باپ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کا اللہ تعالیٰ کو، تو اللہ تعالیٰ میرا باپ نہیں بلکہ وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، وہ سب کو پیدا کرنے والا ہے، سب کو پالنے والا ہے۔ فَاعْبُدُوهُ، اس کی پیدا کرو، اس کی عبادت کرو، پوجا کرو، عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو ان آیات میں، یہ سورۃ مریم کی آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 36 تک، ان آیات میں آپ کے جو میلاد ہے، آپ کی ولادت باسعادت ہے، مولد ہے، اس کا ذکر فرمایا گیا، اور پھر آپ کے اللہ کے بندہ ہونے، اللہ کا کلمہ ہونے، اور اللہ تعالیٰ کی آیت یعنی نشانی، اس کی قدرت کاملہ کی ہونے کا اعلان کیا گیا، اللہ کی رحمت آپ کو کہا گیا، غلامً زکیہ، ایک پاکیزہ کردار والا بیٹا اور لڑکا آپ کو فرمایا گیا،
اور پھر آپ کی زبان سے آپ کے نبی اور رسول ہونے کا اعلان کرایا گیا، اور پھر آپ کی زبان سے ہی آپ کی ولادت پر، آپ کی بعثت پر اور آپ کی یوم وصال پر جو ہے وہ سلام بھجوایا گیا۔ تو انشاءاللہ پھر مزید جو آپ کے دیگر آیات ہیں آپ کے ذکر خیر میں انشاءاللہ وہ جاری رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو مزید بلند فرمائے، اور آپ کی جو برکات ہیں جو کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے مبارک فرمایا، آپ برکت والے ہیں، اللہ آپ کی برکتیں، کیونکہ ہم سب تمام نبیوں کو ماننے والے ہیں، آپ کو ماننا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جتنے انبیاء ہیں سب برحق ہیں اپنے اپنے وقت میں اللہ کا پیغام لائے اور اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ کوئی نبی بھی جھوٹا نہیں تھا، سارے نبی سچے ہیں۔ لا نفرق بین احد من الرسل، ان کے رسول اور نبی ہونے میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے۔ باقی درجات اور فضیلتیں اللہ نے سب کو عطا فرمائی، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، لیکن بطور نبی اور رسول کے سب پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان میں کمال عطا فرمائے اور عمل میں معراج نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔